اینکر پرسن ہے، انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور مجھے غلط جو ہے وہ نوکری سے نکالا گیا ہے. جج صاحب نے جو ہے وہ ان کے حق میں یہ فیصلہ دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز جو ہے وہ اڑتے جا رہے ہیں بار بار. اٹک سے ان کو ایک جھٹکا لگا ہے. بڑوں نے فیصلہ کیا ہے یہ الیکشن جو ہے وہ 15 فروری کو ہوں گے. 13 سال کا یہ لڑکا ارسلان، یہ ایک بڑی ظلم کی یہ داستان ہے جو یہ واقعہ سامنے آیا ہے. انہوں نے یہ خبر چلا دی جج جنرل ہمایوں دلاور ان کی اور حنا پرویز بٹ کی شادی ہوگی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس ویڈیو میں کچھ بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. نون لیگ کے حوالے سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، دونوں کے حوالے سے جو ہے بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے آپ سے سب سے پہلے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کیجئے. ماشاءاللہ ہمیں بہت اچھا رسپانس جو ہے وہ مل رہا ہے. تقریباً اپروکسیمیٹلی 80% اب ہم نے اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر لیا ہے. صرف تقریباً 20% اور رہ گیا ہے اور تب ہم اپنے ٹارگٹ تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے. 6,79,000 آلریڈی ہم سبسکرائبرز جو ہیں یہ نمبر اچیو کر چکے ہیں. 7 لاکھ کا ٹارگٹ ہے. تقریباً 20% جو ہے وہ اور رہتا ہے. تو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. تے نال والے 5 بھی جڑے نے تسی پانے نے وچ، تو مدد جو ہے وہ آپ کی درکار ہے. تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے اور نوٹیفیکیشن کے لیے آل ویڈیوز کو جو ہے وہ آپ نے پریس کرنا ہے. جب آپ اس کو پریس کریں گے تو یہ آپ سے ریکویسٹ ہے. دوسرا، ہمارا جو ایک پول چل رہا ہے ٹویٹر کے اوپر بھی اور یوٹیوب کے اوپر بھی، تو اس کی صورتحال بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. ٹویٹر کے اوپر جناب اب 3 لاکھ ووٹ جو ہے وہ ڈل گیا. اچھا، میں نمبر پہ نمبر ہی شیئر کیے جا رہا ہوں، آپ نوٹ کریں. پہلے آپ کو سبسکرائبرز کے نمبر اور اب یہاں پہ ووٹوں کے نمبر. 3 لاکھ ووٹ جناب ڈل چکے ہیں. سروے ہم نے شروع کیا ہوا ہے کس وزیر اعظم کی کارکردگی بہتر رہی. تو 75% تقریباً افراد جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہتر وزیر اعظم کے طور پہ کارکردگی دکھائی ہے. اور 17%، 17.9، 18 ہی سمجھ لیجئے، 18% افراد جو ہے بہت کم ہے عمران خان صاحب کی نسبت، جو سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بہتر وزیر اعظم تھے. دونوں ہی فیل ہو گئے. 4.2% اور دونوں ہی ایک جیسے تھے. 2.1% افراد اب تک یہ سمجھتے ہیں. 3 لاکھ لوگ آلریڈی ووٹ ڈال چکے ہیں. 4 دن ابھی مزید باقی ہیں. اگر آپ نے ووٹ نہیں ڈالا ہوا تو ٹویٹر کے اوپر جا کے ایک تو وہاں پہ فالو بھی کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنا ووٹ بھی جو ہے ضرور شیئر کیجئے. جہاں تک یوٹیوب کے ہمارے کمیونٹی پیج کا تعلق ہے، وہاں پہ بھی یہ پول ڈلا ہوا ہے اور یہی سوالات ہیں. وہاں پہ عمران خان صاحب 60% کے اوپر ہیں اور شہباز شریف صاحب 29% کے اوپر ہیں اور دونوں ہی فیل ہو گئے 9% اور دونوں ہی ایک جیسے تھے 3% افراد جو ہے وہ سمجھتے ہیں. تو دونوں پولز کے اندر فی الحال ابھی 4 دن باقی ہیں. فی الحال عمران خان صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں. دیکھیں 4 دن کے بعد جو ہے جب فائنل رزلٹس آئیں گے آپ کے ساتھ جو ہے اسے دوبارہ شیئر کیا جائے گا. خبروں کی طرف آ جائیں جناب. ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے اندر ایک اختلاف پایا جاتا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ جی وطن واپسی کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں شریک کچھ پارٹی رہنما کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ستمبر میں واپس آنا چاہیے، جبکہ کچھ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، انہیں اکتوبر میں واپس آنا چاہیے. اور نواز شریف صاحب کی وطن واپسی اور قانون کا سامنا کرنے کے عمل سے پارٹی کو سیاسی فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو کچھ رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ جی نواز شریف کے خلاف کیسز تعصب کی بنا پر بنائے گئے اور غلط سزائیں سنائی گئی، ان کی راہ میں حائل رکاوٹیں ختم کر کے ہی وطن واپس آنا چاہیے. نواز شریف خود قانون کا سامنا کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم ان کی واپسی پر کوئی رسک نہیں لینا چاہتے. پارٹی ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ جی شہباز شریف سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے سیاسی اور قانونی ماہرین سے بھی حتمی تجاویز اکٹھی کر رہے ہیں. آئندہ چند روز میں وہ لندن میں نواز شریف سے ملاقات اور پھر ممکنہ واپسی کے پلان سے متعلق حتمی مشاورت کریں گے. نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان ہونے والی حتمی مشاورت کے بعد نواز شریف وطن واپسی کا اعلان خود ایک پرہجوم پریس کانفرنس میں کریں گے. اچھا، اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ پارٹی کے جو دیگر سینئر رہنما ہیں خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، پرویز رشید، یہ بھی عنقریب جو ہیں وہ لندن جانے والے ہیں. تو دیکھتے ہیں اس سلسلے میں کیا پلان بنتا ہے. دوسری ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور میں پاکستان تحریک انصاف کی تعریف کروں گا. ہاں جی بالکل، میں تعریف کروں گا کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے. ان کی کور کمیٹی کی جانب سے مسلم لیگ نون کی جو رہنما ہیں حنا پرویز بٹ صاحبہ، ان کے ساتھ جو بیرون ملک برطانیہ میں ایک واقعہ پیش آیا اس پہ اظہار افسوس کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی بد زبانی اور اخلاقی معیار سے گری گفتگو تحریک انصاف کا شیوا ہے، نہ قبول کرتے ہیں. چلو مان لینے. کمیٹی کا یہ کہنا تھا کہ مخالفین اور خواتین کارکنان کی کردار کشی اور غیر اخلاقی حملوں کا موجد شریف خاندان ہے. انہوں نے کہا نال ذرا انہوں نے چپیڑ مار دیے. شریف خاندان نے بے نظیر بھٹو شہید کو سب سے پہلے اخلاق باختہ تشہیری مہم کا نشانہ بنایا.
یہ ویسے میں نے سوال کیا تھا مریم نواز صاحبہ سے, انہوں نے کہا تھا, میں نے کہا جی کس نے کیا تھا, تو انہوں نے کہا اب دا کی مطلب ہے تسی آپ فیصلہ کرو کہ کس نے کیا تھا یہ. انہوں نے کہا پی ٹی آئی کور کمیٹی نے یوم آزادی شایانہ شان طریقے سے منانے پر ذمہ داران اور کارکنان کو مبارکباد دی. اعلامیہ میں ملک بھر میں پی ٹی آئی کارکنان کی پکڑ دھکڑ اور گھروں پر چھاپوں کی مذمت کی گئی. پی ٹی آئی کور کمیٹی نے مطالبہ کیا کہ یوم آزادی پر تحویل میں لیے گئے کارکنان اور جیلوں میں قید کارکنان رہا کیے جائیں. اچھا, اب میں اس میں یہ جو سب سے شروع والا پورشن ہے کہ انہوں نے واقعے کی مذمت کی ہے. واقعے کی مذمت کن افراد کے خلاف کی ہے؟ ظاہری بات ہے کوئی تو ایسے افراد تھے نا جنہوں نے ہنا پرویز بٹ کے ساتھ جا کے بدتمیزی کی, تو وہ تھے پی ٹی آئی کے فالوور, پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے, وہ سارے اس قسم کے لوگ تھے. تو سمپل سا بڑا آسان طریقہ ہے, ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہنا پرویز بٹ سے رابطہ کریں اور ان کو کہہ دیں کہ از تو بعض شکلیں نہ دکھانا اپنی. آج کے بعد اپنی یہ منحوس شکلیں لے کے نا کبھی پی ٹی آئی کی کسی فنکشن کے اندر تم لوگ نظر نہ ہو, فرینکلی اسپیکنگ. کیونکہ اگر آپ ایک جگہ مذمت کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں ان کارکنوں نے باقی بدتمیزی کی ہے, تو ان کو کہہ دیجئے کہ اپنی منحوس شکلیں دے کے آئندہ جو ہے وہ پارٹی کے کسی فنکشن میں, پارٹی کے کسی جلسے میں, احتجاج میں, جلوس میں آئندہ شکلیں نہ دکھائیں اپنی. سمپل از دیٹ, بات ساری جگہ ختم ہو جائے گی. لیکن صرف لفظی کاروائی جو ہے نا دیٹ از ناٹ انف. بٹ اسٹل میں پھر بھی پی ٹی آئی کی اس بات پہ کم از کم تعریف کروں گا کہ انہوں نے ایک مخالف سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والی خاتون سے جو بدتمیزی ہوئی ہے اس کی مذمت کی ہے. دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی اس چیز کو سیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کے اپنے پارٹی کا کوئی کارکن بھی ایسی چول حرکت کر دیں, معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, تو برائے مہربانی اس کی مذمت ضرور کریں. آگے چلتے ہیں جی. صدر مملکت عارف علوی صاحب نے جناب پیمرا ترمیمی آرڈیننس بل 2023 جو ہے اسے منظور کر لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی موجودہ میڈیا قانون میں بہتری لائی گئی ہے. اب اس عمل کی ضرورت ہے کہ میڈیا رضاکارانہ طور پر نوجوانوں کو جعلی خبروں اور ڈس انفارمیشن کے حوالے سے آگاہ کرے. صحیح گل ہے. انہوں نے کہا کہ بچوں کو خاص طور پر فیک نیوز کے مضمرات کے بارے میں تعلیم دینے کی ضرورت ہے. پچھلے 10-11 سال میں جتنی فیک نیوز پاکستان تحریک انصاف کے لونڈے لپاڑوں نے پھیلائی ہے نا, یہ اللہ پوچھے گا سیریسلی. میں بڑا کلیئر کٹ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کے لونڈے لپاڑوں نے یوٹیوب کے ذریعے, اور آپ چلے میں اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. میں ایک لونڈے لپاڑے کا میں ایک چینل دیکھ رہا تھا, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, ایوی فضول سی بات ہے. اس نے کیا ویڈیو بنائی ہے, اور آپ یقین کریں کہ لاکھوں میں ویوز اس ویڈیو کے. اس نے ویڈیو کیا بنائی ہے کہ جی وہ جو جج ہے نا ہمایوں دلاور, ان کی اور ہنا پرویز بٹ کی شادی ہوگی. آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ خبر چلا دی اور لوگ دیکھی جا رہے ہیں. اب وہ آپ اس کی چاہے آپ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ جھوٹی خبر ہے کچھ بھی ہے, اور نے اتنے دماغ پہ ہاں اے چکر ہے ہمایوں دلاور نے عمران خان کو سزا دیتی تے ہنا پرویز بٹ نے ویاہ کر لیا وہ. بس کوئی شرم و حیا نہیں کہ وہ ایک ماں ہے, اس کا ایک بیٹا ہے. آپ کس عورت کو کس کے ساتھ آپ جو ہے وہ نتھی کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے خدا کا خوف کریں. وہ شخص بھی میرڈ ہے ہمایوں دلاور جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اور ہنا پرویز بٹ بھی میرڈ ہے. کیا فضول باتیں ہیں یہ. اچھا جی, اس کے علاوہ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے دستخط کیے بغیر 13 بل جناب واپس وزیر اعظم آفس بھجوا دیے ہیں. اے بل بجلی دے بل نہیں ہے کہ جناب, قانون سازی والے بل ہے کہ نا. ویسے تو آج کل جس کے پاس بھی کوئی بل آتا ہے نا اس کا دل نہیں کرتا پے کرنے کو, وہ کہتے ہیں واپس لے جا. لیکن یہ قانون سازی والے بل تھے جو انہوں نے واپس بھیج دیے ہیں. یہ بلز وزیر اعظم آفس کو واپس بھجوائے گئے ہیں. ان میں کوڈ آف کرمنل پروسیجر ترمیمی بل بھی شامل ہے. یہ بل پولیس کو بغیر وارنٹ گرفتاری کا اختیار دینے سے متعلق تھا, اس کو جو ہے انہوں نے واپس بھیج دیا ہے. اس کے علاوہ صحافیوں اور میڈیا پروفیشنلز کے تحفظ کا بل اور نیوز پیپر, نیوز ایجنسیز اینڈ بکس رجسٹریشن بل بھی پرائم منسٹر آفس کو واپس بھجوا دیا گیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اینکر پرسن ہے, آپ شاید نہ جانتے ہوں کیونکہ اب کافی دیر سے وہ پاکستانی میڈیا سے منسلک نہیں ہے, لیکن ایک زمانے میں وہ ڈان نیوز کے اوپر پروگرام کیا کرتی تھی نیوز آئی کے نام سے. میں اس لیے جانتا ہوں کیونکہ میری یہ فارمر کالیگ رہی ہے, میں بھی اس وقت ڈان نیوز میں کام کرتا تھا. آپ کا بھائی جو ہے رپورٹر کے طور پہ اس نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا, یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ بھی اس وقت وہاں پہ پروگرام کرتی تھی نیوز آئی کے نام سے. اس وقت ڈان جو تھا وہ انگلش میں ہوا کرتا تھا. بعد میں ان کا نام ہے سائمہ محسن. اس کے بعد جو ہے یہاں سے باہر چلی گئی تھی. یہ سی این این کے اندر بھی کام کر چکی ہیں, لیکن سی این این سے اس کے بعد ان کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا تھا. تو سائمہ محسن نے جو ہے وہ سی این این کے خلاف ایک کیس کرنے کا انہوں نے اعلان کیا, اور سب سے پہلی سٹیج جو ہے انہوں نے جیت لی ہے. اور وہ یہ تھی کہ کیا یہ اس جگہ پہ برطانیہ کے اندر کیا یہ سی این این کے خلاف کیس کر بھی سکتی ہیں یا نہیں. تو کورٹ نے جو ہے ان کو اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ ٹریبیونل کے سامنے لے جا کے آپ سی این این کے خلاف کیس کر سکتی ہیں. تو پہلی کامیابی اس پاکستانی اینکر کو جو ہے وہ ملی ہے, اور یہ بڑی بات ہے کہ سی این این جیسے ادارے کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے آواز بلند کی اپنے حقوق کے لیے. انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور مجھے
غلط جو ہے وہ نوکری سے نکالا گیا ہے. مختلف وجوہات ہیں, اس کی میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. تو جج صاحب نے جو ہے وہ ان کے حق میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ آپ کیس کر سکتے ہیں. ابھی یہ کیس شروع ہوگا, یہ ذہن میں رکھیں, لیکن ایک پہلی کامیابی ملی ہے کہ جی کیس بنتا ہے اور آپ کیس کر سکتی ہیں. ایک یہ ڈیولپمنٹ ہے. اچھا جی, پاکستان تحریک انصاف کے لیے جہاں پہ لوگوں کے پرندوں کے اڑنے کا سلسلہ جاری ہے, جس طرح کبوتر اڑانے ہیں نا, تو پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز جو ہے وہ اڑتے جا رہے ہیں بار بار. تو اٹک سے ان کو ایک جھٹکا لگا ہے. زلفی بخاری صاحب کے چچا ہیں اعجاز بخاری اور کزن ہیں خاور بخاری صاحب. یہ خاور بخاری صاحب جو ہیں یہ یاور بخاری صاحب جو سابقہ ایم پی ہیں اور سابقہ پروونشل منسٹر رہ چکے ہیں پنجاب کے, یہ ان کے بھائی ہیں. انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہی ہے. یہ خاور بخاری صاحب کو پچھلے دنوں گرفتار کر لیا گیا تھا, تو اس کے بعد اب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دی ہے. تو کتنا کو آرگینک کام ہے. آہو بس وہ مریم نواز والا جس طرح جواب تھا نا, تو میں بھی یہی جواب دے رہے ہیں. تو اس کے علاوہ جناب اس کی خبر ہم نے ویسے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو دی تھی, لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا. وہ یہ ہے کہ 9 مئی سے متعلق عمران خان صاحب کی 6 مختلف مقدمات میں جو ضمانت کی درخواستیں تھیں, عبوری ضمانت کی, ان کو خارج کر دیا گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب وہاں پہ موجود نہیں تھے. ظاہری بات ہے وہ جیل کے اندر ہے, وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے, تو یہ آٹومیٹکلی یہی ہونا تھا, ایکسپیکٹڈ یہی تھا. تو ان کی یہ ضمانتیں جو ہیں وہ خارج ہو گئیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کی جناب اٹک جیل میں عمران خان صاحب سے 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے. اٹک جیل سے ڈی آئی جی آفس اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ وہ اسلام آباد پہنچیں, جہاں توشہ خانہ کیس کی تفتیش کرنے والی جے آئی ٹی کے سامنے بھی پیش ہوئیں. توشہ خانہ کیس میں دکان کی جعلی رسید بنانے کے تھانہ کوسار میں درج مقدمے میں انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا. بشرا بی بی اپنی لیگل ٹیم کے ہمراہ تقریباً 50 منٹ تک جے آئی ٹی کے سامنے موجود رہیں اور اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گئیں. جے آئی ٹی نے بشرا بی بی سے 20 کے قریب سوالات پوچھے. پی ٹی آئی لیگل ٹیم کی قرۃ العین عائشہ نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ جے آئی ٹی ٹیم نے بشرا بی بی سے گھڑی کی خریداری کے حوالے سے سوالات کیے, اور انہوں نے بشرا بی بی نے کہا کہ نہ میں نے کبھی گھڑی خریدی, نہ بیچی, اور نہ ہی میں حصے دار رہی ہوں. بشرا بی بی نے کہا کہ میں تو کسی سے ملتی ملاتی بھی نہیں ہوں, میرے خاوند پر اس مقدمے سمیت تمام مقدمات اور الزامات جھوٹے ہیں. قرۃ العین نے بتایا کہ جی بشرا بی بی نے جے آئی ٹی کی جانب سے پوچھے گئے تمام سوالات کے تسلی بخش جوابات دیے. جے آئی ٹی بالکل مطمئن تھی اور دوبارہ پیش ہونے کا کچھ نہیں کہا گیا ہے. ایک خبر جناب یہ ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ڈی آئی جی عمران کشور نے جیو نیوز سے گفتگو کی ہے عمران صاحب کی گرفتاری سے متعلق. اس کے بارے میں متضاد خبریں ہیں. تو یہ ڈی آئی جی صاحب نے جو ہے پولیس کا آفیشیل ورژن دیا ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے وقت ایکچولی ہوا کیا تھا. انہوں نے کہا کہ 5 اگست کو چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے وقت کی صورتحال سے متعلق میں بتانا چاہوں گا. گرفتاری کے لیے ہمیں دروازہ توڑ کر اندر جانا پڑا. جب ہم نے گرفتاری کے لیے چھاپا مارا تو بشرا بی بی کی جانب سے مزاحمت کی گئی, جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ نے پولیس اہلکاروں سے بد کلامی بھی کی. اچھا, میں ویسے صرف 1 منٹ کے لیے سوچ رہا تھا کہ بشرا بی بی کی جانب سے کیا مزاحمت کی گئی ہوگی. مطلب انہوں نے چاقو نکال لیا ہوگا, انہوں نے یا پھر گنڈاسا نکال لیا ہوگا, یا بشرا بی بی جو ہیں جہاں تک آخری مجھے یاد ہے پتہ نہیں بلیک بیلٹ ہیں وہ, یا انہوں نے وہ ننجا والے جو چھوٹے چھوٹے وہ ستارے والے وہ ہوتے ہیں نا یوں پھینکنے والے, یا وہ نکال لیے ہوں گے. کس طرح مزاحمت کی ہوگی. میں صرف سوچ رہا ہوں کہ ایک خاتون اور وہ بھی مطلب باپردہ خاتون, اس نے پولیس کے سامنے کس طرح مزاحمت کی ہوگی. بہرحال چلیں ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں مزاحمت کی تھی. پولیس چھاپے کے دوران موبائل فون سمیت دیگر اہم چیزیں قبضے میں لے لی گئیں. وہاں ایک پیالے میں استعمال شدہ راکھ اور تعویذ بھی پڑا ہوا تھا, یہ انہوں نے فرمایا. جی, پولیس ٹیم پیالے کو چیک کر رہی تھی کہ بشرا بی بی نے ہمیں روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ پیالے میں مقدس چیزیں ہیں, ان کو نہ چھیڑیں. بشرا بی بی نے یہ بھی کہا کہ پولیس والے ہیں, پیسے ڈھونڈنے آئے ہوں گے. اچھا, بندہ پوچھے پولیس والوں سے بھائی تسی پیالہ کی چیک کر رہے سے پیالے بھی چیک کر دے تسی, مطلب جب آپ کہیں آپ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں تو تسی کیوں پیالے چیک کر رہے ہو, مطلب پیالے کی تسی چیک کر رہے سی. تو بہرحال اب مطلب بہت سی اسٹوریاں جو ہے نا وہ ابھی تو شکر کریں 3-4 جانور نہیں نکلا ہے کہ جی یہاں پہ جو ہے نا وہ سانپ کی کھال بھی نکلی ہے, تو یہاں پہ جو ہے وہ اس کے علاوہ وہ مرے ہوئے تیتر بھی نکلے ہیں, تو 4 کووں کے پر بھی نکلے ہیں. مطلب جیڑی مرضی سٹوری بنائی جاؤ نا وہ تو اب آپ بنائی جائیں وہ بنتی جائے گی. لیکن بہرحال یہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس پولیس کی جانب سے جو دی گئی ہیں. اب اسی کی کہہ سکتے ہیں جناب پنجاب پولیس نے, اگے کسی کی ضرورت ہے کوئی کچھ کہے. آگے چلو. فاروق حبیب صاحب نے ٹویٹ کیا ہے جی, انہوں نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کی عمران خان سے ملاقات ہوگی. اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب کو ایک چھوٹے سیل میں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. وہ سیل میں جگہ اتنی تنگ ہے کہ اپنے سامان کا بیگ بھی وہاں نہیں رکھا جا سکتا. اس سیل میں کھلا واش روم جس میں ایک پانی کی بالٹی ہے, وہی نہانے اور وہی بالٹی سے
ٹوائلٹ فلش کرنے کے لیے موجود ہے. ان کے سیل کے قریب کوئی عملہ تک نہیں تاکہ وہ کسی سے بات نہ کر سکے. ان کو کسی قسم کی کوئی بیٹر کلاس کی سہولت فراہم نہیں کی گئی. ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود انگریزی ترجمے کا قرآن پاک بھی ابھی تک فراہم نہیں کیا گیا. اس کے باوجود عمران خان اس سارے ظلم و ستم کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے اپنے فیصلے پر اسلام آباد کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروائیں. عمران خان صاحب سے ان کے وکلاء کو ملنے نہیں دیا جا رہا، جو کھلے عام عدالتی فیصلہ اور قانون کی خلاف ورزی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے جناب سابق وزرائے اعلیٰ، کابینہ ارکان اور مشیران اور اراکین اسمبلی کو سرکاری رہائش گاہیں خالی کرنے کی ہدایت کر دی ہے. سابق وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ اور کابینہ کے ارکان سے سرکاری گاڑیاں واپس لینے کا بھی حکم جاری کر دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے کہا ہے وفاقی اور صوبائی نگراں حکومتیں قانون کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر معاملہ چلائیں. الیکشن کمیشن نے نگراں وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ اور کابینہ ارکان کے اثاثوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں. اس کے علاوہ بڑا اہم اجلاس آج ہونے جا رہا ہے جناب الیکشن کمیشن کا، اور وہ ہے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی حلقہ بندیوں کے حوالے سے. اب یہ حلقہ بندیوں کا یہ پروسیس کب سٹارٹ ہوگا اور کب ختم ہوگا، اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلے الیکشنز جو ہیں وہ کب ہوں گے. اسی سے ریلیٹڈ ایکچولی راجہ ریاض صاحب جو ہے وہ کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر آئے ہوئے تھے. تو بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ان کے ہاتھ سے جا چکا ہے، لیکن ابھی بھی ان کو بیپر کے اوپر لیا جا رہا ہے، پروگرام میں لیا جا رہا ہے. تو راجہ ریاض صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جی میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ الیکشن جو ہیں وہ 15 فروری کو ہوں گے. یہ انہوں نے کہا جی 15 فروری کو الیکشن ہو جائیں گے. کاشف عباسی صاحب نے ان سے کہا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ الیکشن کب ہونے ہیں، آپ کو کیسے پتا ہے؟ راجہ ریاض صاحب نے کہا الیکشن کمیشن کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 15 فروری سے ہفتہ پہلے یا ہفتہ بعد میں الیکشن ہو جائیں گے. یہ فائنل ہو چکا ہے کہ الیکشن آگے نہیں جائے گا. کاشف صاحب نے کہا کس کس کے درمیان فائنل ہوا ہے؟ راجہ صاحب نے کہا آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، یہ چھوڑیں. تو کاشف صاحب نے کہا مجھے تو نہیں پتا، آپ بتائیں. راجہ صاحب کہتے ہیں بڑوں نے فیصلہ کیا ہے، سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے مل کر فیصلہ کیا ہے. ابھی 15 دن پہلے فیصلہ ہوا ہے کہ الیکشن کرا دیے جائیں. اس سے پہلے تھا کہ الیکشن کو لمبا کیا جائے. کاشف صاحب نے کہا آپ اس وقت کس پارٹی میں ہیں؟ راجہ صاحب نے فرمایا جی 22 سابق ایم این ایز ہیں، جمعرات کو میٹنگ کر کے فیصلہ کریں گے کہ کس پارٹی میں جانا ہے. ہماری کوشش ہے کہ جس طرف بھی جائیں اکٹھے ہی جائیں. کاشف صاحب نے کہا کاکڑ صاحب کا نام آپ کو کس نے دیا؟ راجہ صاحب نے کہا کاکڑ صاحب میرے بھائی ہیں، ان سے میری دوستی ہے اس لیے ان کا نام دیا. کاشف صاحب کہتے ہیں میں بھی آپ کا بھائی ہوں اور دوست ہوں، میرا نام تو دیا نہیں آپ نے. تو راجہ صاحب کہتے ہیں آپ سیاسی رہنما نہیں ہے ورنہ دے دیتا. تو کاشف صاحب نے کہا آپ نے کہا تھا کہ سیاسی آدمی نہیں ہوگا. راجہ صاحب کہتے ہیں ان پر کسی نے تنقید نہیں کی اور انہوں نے اپنی جماعت بھی چھوڑ دی ہے اور پارٹی رکنیت بھی ختم کر دی ہے. وقت آنے پر آپ کہیں گے کہ یہ بہترین چوائس تھی. تو ویسے راجہ صاحب کو جہاں سے نام آیا ہوگا تو بہترین چوائس ہی ہوگی اوبیسلی. مطلب اتھے تسی کہہ سکتے ہو کہ نہیں جناب ہے بڑی بھیڑی چوائس تھی. یہ تو جس کی مرضی، فردوس عاشق اخوان کو بھی اگر چوائس آ جاتی تو انہوں نے کہا تھا جی بہت زبردست چوائس ہے، فردوس عاشق اخوان بھی بڑی زبردست چوائس ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہریار آفریدی کو آج عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر اسلام آباد کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی رہنما شاندانہ گلزار کو بھی آج صبح 10 بجے عدالت کے روبرو پیش کرنے کا حکم دیا ہے. عدالت نے کہا ہے کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ گزشتہ 3 ماہ کے دوران ایم پی او کے تحت تمام آرڈرز کا ریکارڈ پیش کریں. عدالت کا کہنا تھا کہ وہ افراد بھی پیش ہوں جنہوں نے معلومات دی کہ شاندانہ گلزار نقص امن کے لیے خطرہ ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسلام آباد کے جسٹس بابر ستار صاحب وہ اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں. وہ مطلب جج ہیں جو اس قسم کے احکامات دے رہے ہیں. اب مجھے صرف یہ یاد آ رہا تھا کہ جج صاحب جو ہیں انہوں نے مطلب لائن حاضر کر کے رکھ دیا ہے آئی جی اسلام آباد کو بھی اور چیف کمشنر اسلام آباد کو بھی. بابر ستار صاحب کی جب ایلیویشن ہوئی تھی نا اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بنے تھے تو یہی پاکستان تحریک انصاف تھی جس نے سوشل میڈیا کے اوپر اور ہر جگہ نا غل کو پاڑا کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ کس کو بنا دیا جج، یہ کس کو بنا دیا جج. لیکن یہ وہی بابر ستار ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کا جب معاملہ آیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو اس کی مخالفت کی تھی، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے لیے یہی بابر ستار جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے نا ماضی میں بہت غلطیاں کی ہیں، غلط لوگوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور اچھے لوگوں کو اپنا دشمن بنایا. تو آج اس کا خمیازہ جو ہے نا وہ بھگت رہے ہیں. اللہ کرے. ویسے تو میں دوبارہ وہ بار ایگزامپل دیتا ہوں کہ پاکستان کی جیلیں ایسی ہیں کہ اتنے چور چلا جائے نا تو ڈکیت بن کے باہر نکلتا ہے. اور میری امید ہے کہ خان صاحب اندر چلے گئے ہیں تو وہ ایک بہتر سیاستدان بن کے باہر نکلیں. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ وہ باہر نکلیں تو خان صاحب پہلے سے بھی خطرے ناک ہو جائیں. وہ جو کہتے ہیں نا میں اور بھی زیادہ خطرے ناک ہو جاؤں گا، تو وہ کہیں پہلے سے بھی زیادہ نہ خطرے ناک ہو جائیں. تو ایک خبر جناب یہ ہے.
اچھا اس کے علاوہ ایک اور میں جو معاملہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ایک بچے ارسلان کا. 13 سال کا یہ لڑکا ارسلان, اس کی خبر جو ہے وہ پچھلے 24 گھنٹے سے سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے, اور بتایا یہ گیا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ کسی جیل کے اندر قید تھا, کسی تھانے میں قید تھا. 9 مئی کے واقعے میں پولیس والوں نے اس کو بھی الیجڈلی 9 مئی کے واقعات کے اندر جوڑ دیا, اور الٹیمیٹلی پھر اس کو اینٹی ٹیررزم کی کلازز بھی اس کے اوپر لگا دی گئیں. بہرحال اس کے بعد اس کی ضمانت وغیرہ ہو گئی, اس کو رہا کیا گیا, لیکن پولیس والے پھر اسے گرفتار کرنے کے لیے وہاں پہ آ گئے. وہاں پہ اس کے والد صاحب نے ایک دن جو ہے کافی ریزسٹ کیا, تو اس دن تو وہ واپس چلے گئے پولیس والے. اگلے دن پولیس والے پھر آ گئے کہ نہیں جی اس کو تو ہم نے گرفتار کرنا ہے, جبکہ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں اس کی کورٹ سے ضمانت ہو چکی ہے. لیکن جب پولیس والوں نے بہت زیادہ انسسٹ کیا تو اس کے والد صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشر میں آ گئے, اور اس کی وجہ سے وہ ان کی وفات ہو گئی وہیں پہ. اور یہ کہا جا رہا ہے ان کے وکلا کی جانب سے, بچے کے وکلا کی جانب سے, کہ 3 گھنٹے کے اندر اندر پولیس والوں نے کہا کہ جی ان کی تدفین کریں, فوراً ان کی تدفین کریں, اور آنن فانن جو ہے ان کی تدفین کرا دی گئی. تو یہ ایک بڑی ظلم کی یہ داستان ہے جو یہ واقعہ سامنے آیا ہے. اور یہ 9 مئی کے واقعات میں جہاں میں کہتا ہوں کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, لیکن یہ جو اس طرح کی سٹوریز ہیں کہ معصوم لوگوں کو, بے گناہ لوگوں کو اس طرح ٹارگٹ, کیونکہ یہ بھی خبریں پھیلی ہیں کہ جناب اسی 9 مئی کے واقعات کے تسلسل کے اندر ہی جو ہے وہ لوگوں نے اپنی اپنی منڈیاں کھول لیں. مطلب لوگوں کو جو ہے وہ تھریٹ کیا گیا, یہاں پہ لوگوں نے ایک دوسرے کی اپنی اپنی ذاتی دشمنیاں بھی نکال کے نا اگلوں کو 9 مئی کے واقعات میں جو ہے وہ کوٹ کروا دیا کہ جناب یہ بھی ذمہ دار ہے, اینو بھی پھاڑ لو. یا پھر ایک اور دہاڑی کا سسٹم سٹارٹ ہو گیا کہ اچھا جی آپ جو ہے وہ اتنے پیسے دے دیں ورنہ ہم آپ کا نام 9 مئی میں ڈال دیں گے. یہ اس طرح کے واقعات بھی جو ہے رپورٹ ہوئے ہیں. تو میں اس قسم کے جو واقعات ہیں میں امید کرتا ہوں کہ عمرتا بندیال صاحب جو چیف جسٹس ہیں وہ اس معاملے کا ضرور سو موٹو نوٹس لیں کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک بچہ, ایک 13 سال کا بچہ آپ نے ایک تو اس کو اس کیس میں ڈال دیا, اور اس کے بعد جس طرح پولیس نے اس معاملے کو ٹریٹ کیا اس کا باپ بھی جو ہے اس کا سایہ اس کے سر سے جو ہے وہ چلا گیا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.